أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے یہ آیت نمبر 152 تک جو بنی اسرائیل کے متعلق جو سلسلہ کلام شروع ہوا تھا، وہ ہم سب نے اللہ کے فضل و کرم سے سنا اور سمجھا۔ تو وہ سلسلہ بنی اسرائیل کا یہاں ختم ہوا دوسرے رکوع پر، جو قبلہ جو آخری بحث تھی قبلے کے بارے میں۔ اب اس کے بعد یہاں سے مختلف اسلام کے اسلامی عقائد اور اسلام کے احکام کے متعلق یہاں سے شروع ہو سارے بیان شروع ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ تم فضول بحثوں میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو وقت کو قیمتی وقت کو برباد اور ضائع مت کرو، بلکہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ لیکن جو آغاز، جو شروعات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے جو کی ہے مختلف احکام کے بارے میں یا اسلامی عقائد کے سلسلے میں، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں شروع کیا صبر اور نماز، کہ ان دو چیزوں کے ذریعے تم مدد حاصل کرو۔ اس لیے کہ یہ وہ دور، وہ زمانہ تھا مسلمانوں کے لیے کہ اپنے دین پر عمل کرنا اور ساتھ میں تبلیغ کرنا، اس کے دین اسلام کی تبلیغ کرنا۔ دشمنوں کی طرف سے سینکڑوں رکاوٹیں، مختلف رکاوٹیں مسلمانوں کو پیش آ رہی تھیں، اور نہ جانے کتنی کتنی سختیاں، تکالیفیں، مصیبتیں، صبر ان کی سختیاں جھیلنی پڑتی تھی، برداشت کرنی پڑتی تھی، اور دوست اور احباب سارے رشتہ دار شہید ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم سب کو، صرف یہ نہیں کہ صرف وہاں اس دور کے صحابہ ہیں، لیکن اس خاص طور پر ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، تم دین حق کے راستے میں یہ تو تکلیفیں، یہ مصائب، یہ مصیبتیں، یہ سختیاں، یہ تو پیش آنی ہی آنی ہیں۔ اس لیے تمہیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، بے صبری نہیں کرنا ہے۔ اور بے صبری کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، اور صبر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کس تکلیف پر، صدمے پر، رنج پر انسان روئے نہیں۔ یہ تو انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اگر تکلیف آتی ہے تو مصیبتیں آتی ہیں تو انسان بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، تو انسان کی فطرت میں داخل ہے، یہ بے صبری میں داخل نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ ڈاکٹر ہے، اب ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے، سیدھی سی بات ہے کہ انسان کو تکلیف ہونی ہے، اور بعض مرتبہ ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان خود چلہ کرتا ہے، چلہ اٹھتا ہے یا کراہتا ہے، تو اس کی زبان سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ڈاکٹر نے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو کر رہا ہے وہ میری مصلحت کے لیے کر رہا ہے، میرے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی انسان کی زندگیوں میں اگر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو اس میں اللہ سے کوئی شکوہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صبر۔ انا مرنا رونا، صدمہ کرنا، گنج، وہ تو فطرت میں داخل ہے، لیکن اللہ سے کوئی عقلی طور پر کوئی شکوہ نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ جس قوم کے اندر صبر نہیں ہوتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی، اور جس قوم کے اندر بھی نماز کا نہیں ہوتا وہ بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان دو چیزوں کے ذریعے تم اپنے آپ کو صبر حاصل کرو، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگاؤ، جس چیز سے تمہیں منع کیا گیا اس چیز سے رک جاؤ، اور عقلی طور پر ہر فیصلے پر اللہ سے راضی رہو، اسی کو کہا جاتا ہے صبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جس کا اللہ ہو گیا پھر کیا پوچھنا، ہر کام میں آسانی، ہر چیز میں سہولتیں۔ اس لیے انسان کو زندگی کے اندر تکلیفوں پر صبر سے اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جو اللہ کے راستے میں قتل ہو رہے ہیں تم ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 17 رمضان کو سن ہجری 2 کے اندر سب سے پہلے اسلام کی جو جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، اس میں
14 सहाबा किराम भी शहीद हुए थे, तो तुम उनको ये मत कहो कि ये कत्ल हो गए हैं, ये शहीद हो गए हैं और ये मतलब, बल्कि ये लोग तो अल्लाह ताला के यहाँ ज़िंदा हैं। उनको एक जिस्मानी तौर के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिस्मानी क़ुव्वत दी जाती है, ताकत दी जाती है, तो वो ज़मीन व आसमान में, जन्नत में जहाँ चाहे वो लोग फिर सकते हैं। और हदीस मुबारका में तो यहाँ तक आया है कि अल्लाह तबारक व तआला शहीदों की रूह को एक सब्ज़ परिंदे की शक्ल में रखते हैं और वो जन्नत में जहाँ चाहती है फिरती है। जब फिर उसके बाद जब वो थक जाती है तो अल्लाह का जो अर्श है, अर्श इलाही के नीचे किंदिल है, वो किंदिल में आराम करती है। तो मना किया गया कि शहीद और दूसरा ये मतलब है कि उनकी जो लाश होती है, जो मतलब जिस्म मुबारक होता है, वो ज़मीन कभी खाती नहीं है। आपने देखा होगा कितनी मरतबा कब्रों को खोदा जाता है जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं या कभी किसी कोई बीमारी में, तो उनके जिस्म को अल्लाह तबारक व तआला सही और सालिम रखता है। ये तो मैंने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे जो अमीर साहब थे बरूज के, उन्होंने बताया था कि ये जिस वक्त ये अपना गोधरा जो कांड हुआ था 2002 के अंदर, उसमें अक्सर तो हमारे मुसलमान जो शहीद हुए थे, उसमें 6 महीने के बाद जब पुलिसों ने उनकी कब्र को कुछ पता नहीं क्यों खोला गया था, तो उनका जिस्म सबका सही सालिम था। तो शहीदों का जो जिस्म होता है वो ज़मीन मिट्टी नहीं खाती, बल्कि वो सही और सालिम रहते हैं। तो इसी को फरमाया गया है कि अल्लाह, तुम उन जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं, कत्ल होते हैं, तुम उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो लोग तो ज़िंदा होते हैं, तुम्हें उनकी ज़िंदगियों का एहसास नहीं होता है। बकिया इंशाअल्लाह आइंदा कल। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन बातों पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ों सब्र के साथ और नमाज के ज़रिए मदद हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाह।